بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمہ میں مرحلہ اولیٰ کی فصل پنجم میں ہے۔ یہ پانچویں فصل تشکیک وجود کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں اس بحث کی اہمیت اور اس بحث کا مختصر سا تاریخی تسلسل اور اس مسئلے کے اندر جو مختلف اقوال ہیں اجمالی طریقے سے ان کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آج اصل مسئلے میں بدایہ کے اعتبار سے ورود پیدا کرتے ہیں کہ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بدایت الحکمت میں اس کثرت کے بارے میں دو طرح کے اقوال بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اصالت وجود کے قائل ہیں اس بات کے قائل ہوئے کہ ہمارے پاس ایک واقعیت ہے کہ جس واقعیت کو وجود کہتے ہیں عدم کے مقابلے میں، یہی وجود اس واقعیت کو تشکیل دیتا ہے۔ وجود کے سائیڈ میں کوئی اور واقعیت نہیں ہے جسے آپ ماہیت کہیں یا جسے آپ کوئی اور چیز کہیں، نہ، وجود کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے جو متن واقع کو تشکیل دیتی ہو، یہی وجود ہے۔ اچھا، اب جو اصالت وجود کے قائل ہیں وہ ان کثرات کو کیسے حل کرتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو نظریات ہیں جو یہاں پر بدایہ میں بیان ہو رہے ہیں، وگرنہ 5-6 نظریات ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔ پہلا نظریہ جو تشکیک خاصی کے عنوان سے معروف ہے، یہ وہی نظریہ ہے جو منسوب ہے ایران کے قدیمی حکماء جو پہلوی تھے، پہلوی جو قدیمی حکماء تھے ان کی طرف یہ نظریہ منسوب ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وجود ایک حقیقت واحدہ مشککہ ہے۔ مشککہ یعنی صاحب مراتب، ایک ہی حقیقت ہے، حقیقت واحدہ ہے جس کے مختلف مراتب ہیں۔ کہ بہرحال اس نظریے کو تبیین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، جیسے علامہ نے ذکر کیا ہے، پہلے ایک تمثیل اور ایک مثال کے ذریعے سے اس مطلب کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس تمثیل اور مثال سے ممثل کی طرف جائیں گے۔ لیکن اصل نظریہ جو یہ تشکیک خاصی کا نظریہ ہے بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کے، اس کے بنیادی طریقے سے 4 رکن ہیں۔ یعنی اس تشکیک خاصی کو جو حکماء فرس قدیم ایرانی حکماء کا نظریہ تھا کہ جس کو ملا صدرہ نے خوب تبیین کیا اور تشکیک خاصی صدرائی کے عنوان سے یہ نظریہ معروف بھی ہے اور بدایہ میں بھی اسی نظریے کو درست قرار دیا جا رہا ہے اور اسی نظریے کی تثبیت تبیین مرحوم علامہ پیش کرتے ہیں۔ اس تشکیک خاصی کے بنیادی طریقے سے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق وحدت ایک امر حقیقی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو آپ واقعیات دیکھ رہے ہیں یا اصالت وجود کی بنا پر اب ہم یہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں، یہ جو وجود اصیل ہے اس کے اندر وحدت حقیقتاً موجود ہے۔ 2، کثرت بھی حقیقتاً موجود ہے، کثرت کا بھی انکار نہیں۔ 3،
وہ وحدت اسی کثرت کے اندر رونما ہوتی ہے اور وہ کثرت اسی وحدت کی طرف پلٹتی ہے۔ بس یہ چار رکن اگر جمع ہو جائیں تو تشکیک خاصی کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بس تشکیک خاصی کے نظریے کے مطابق اس عالم خارج کے اندر حقیقتاً وحدت موجود ہے، آغا اسی عالم خارج کے اندر حقیقتاً کثرت موجود ہے، آغا یہ کثرت اسی وحدت کی طرف پلٹتی ہے اور وہ وحدت اسی کثرت کی صورت میں ہمارے سامنے ریزش کرتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس تشکیک خاصی کے بنیادی ارکان ہیں، اور ان چاروں ارکانوں کو پرانے زمانے میں یا جو بدایہ کے علاوہ اوپر والی کتابیں ہیں، پرانے سے مراد یعنی بدایہ سے اوپر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر اور خود بدایہ کے اندر ایسے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ تشکیک خاصی کے نظریے کے مطابق جو ما بہل اتفاق ہے یا جس کو آپ ما بہل اشتراک کہتے ہیں، وہ ما بہل اشتراک اور دوسرا جو ما بہل اختلاف ہے، درست ہے، یہ دونوں متحد ہیں، یعنی جو چیز ما بہل اشتراک ہے وہی چیز ما بہل اختلاف بھی ہے، کہ اسی بات کو ما بہل اشتراک وہی ما بہل اختلاف ہے اور ما بہل اختلاف وہی ما بہل اشتراک ہے۔ اگر اس کو کھولا جائے تو وہی چار رکن بنتے ہیں جو حضرت آیت اللہ جوادی آمولی نے فرمایا کہ وحدت بھی حقیقی ہے، کثرت بھی حقیقی ہے، کثرت وحدت کی طرف پلٹتی ہے اور وحدت اپنے آپ کو اس کثرت میں ظاہر کرتی ہے یا وحدت اسی کثرت کی طرف پلٹتی ہے، کہ یہ چار رکن آتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے مرحوم علامہ ابتدا میں مثال کو ذکر کرتے ہیں، اس مثال کے ذریعے سے اس تشکیک خاصی کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ منطق کے اندر ہم لوگ تمثیل کو پڑھتے ہیں اور وہاں پر اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن بقول استاد امینی نژاد کے کہ تمثیل درست ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات مطلب کرنا، کسی مطلب کو ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال تمثیل کی یہ جو کارکرد ہے اور یہ جو عمل ہے، یہ جو رول ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک مسئلے کی تصویر کشی ہمارے سامنے آتی ہے، اس اعتبار سے تمثیل بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی درست ہے کہ آپ تمثیل کے ذریعے سے کسی مطلب کو اس بات نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، وہ اپنے مقام پر، لیکن بہرحال جو تمثیل کا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسئلے کی تصویر بہت اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں، یہ تمثیل کا بنیادی کام ہے اور بہت اچھا کام ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اس نقطے کو بہرحال مد نظر رکھنا ہوگا کہ مثال ہمارے لیے رہزن واقع نہ ہو، اس مثال کو ایسے نہ ہو کہ اس مثال کے ذریعے سے ہم لوگ ممثل میں بھٹک جائیں، نہ۔ مثال کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ من جہتن مقرب ہوتا ہے، من جہاتن عدیدہ مبعد ہوتا ہے، ایک جہت سے مقرب ہوتا ہے، بہت ساری جہات سے انسان کو دور کر دیتا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فقط اس جہت مقرب کو مد نظر رکھیں، اما دوسری جہات کو مد نظر نہ رکھیں۔ خلاصہ کلام اس تشکیک خاصی کو نور کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ البتہ میں نے عرض کیا کہ اس نور کی مثال کو بھی ہمارے ہاں جو عام طور پر کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، جو عام بدایہ کے شارحین ہیں، انہوں نے تھوڑا سا مزے سے اس جو ہے وہ نور کی مثال کو پیش نہیں کیا، اس کی وجہ سے بہت ساری رہزنی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے مطلب اتنا مزے سے واضح نہیں ہوتا، بلکہ سچ پوچھیں تو بعض جگہوں پر ہم لوگوں کے لیے یہ مثال رہزن واقع ہوتی ہے اور حقیقت سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں۔ تو مثال کو عزیز من اس طریقے سے سمجھیں، یہ جو مثال ہے، اس مثال میں آپ ایسے آئیں جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مرحوم حاجی کی مثال کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے لیں کہ دیکھیں ایک سورج آپ کے سامنے ہے، اس سورج سے نور کا انعکاس، نور وہ منعکس ہوتا ہے چاند پر، سورج ہے، خورشید ہے، خورشید سے چاند پر نور آیا۔
اچھا، اب وہی نور جو چاند پر پڑا ہے، فرض کریں وہی نور پھر زمین پر آتا ہے، اور زمین پر جیسے ہی نور آتا ہے، مثلا فرض کریں پانی وغیرہ کسی بھی چیز پر پڑا اور آپ کا گھر وہاں پر موجود ہے، پھر اس پانی سے وہ نور انعکاس پیدا کر کے آپ کے گھر کے اندر آتا ہے، اعلیٰ کھڑکیاں، دروازے، یہ وہ، ان مختلف جگہوں سے آپ کے گھر میں وہ نور داخل ہوتا ہے۔ پھر آپ کے گھر سے مثلا اگر کوئی بغل میں دوسرا گھر ہے تو اس طرف بھی مثلا جا رہا ہے، ایسے جاتے جاتے یہاں تک کہ وہ نور ختم ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ آگے نہیں جا سکتا۔ اب یہاں پر اس مثال کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھیں، یہ مثال پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج سے نور نکل رہا ہے، تو آپ کے سامنے ایک ہی نور ہے، وہی ایک نور ہے جو چاند پر آیا، وہی ایک نور ہے کہ جو چاند سے زمین پر آتا ہے، وہی ایک نور ہے کہ جو مثلا زمین پر پانی سے آپ کے گھر میں آیا، آپ کے گھر سے دوسری جگہ پر آیا۔ ایک نور ہے جو ایک جگہ سے نکل رہا ہے، مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے آپ کے گھر میں آتا ہے، یہاں تک کہ تمام ہو جاتا ہے۔ اب اس نور کو دیکھیں، اس نور کو جیسے سورج سے نکلتا ہے نا، اس جگہ سے آپ نور کو دیکھیں گے اس کے اندر شدت بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے چاند پر پڑتا ہے، چاند پر پہنچتے پہنچتے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، پھر اس چاند کے بعد جیسے زمین پر آیا، پانی پر آیا، اس کی شدت میں اور تھوڑی زیادہ کمی آئی، اس پانی سے پھر آپ کے گھر کے اندر آیا تو وہاں پر مثلا اس کے اندر تھوڑی شدت میں اور زیادہ کمی آئی، ایسے کمی آتے آتے یہاں تک کہ یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی نور ہے، نور واحد ہے، یہاں پر چند نور نہیں ہے، چند چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی نور ہے جو ان تمام موارد میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے سورج سے چلتے ہوئے، چاند کو منور کرتے ہوئے، زمین کو منور کرتے ہوئے، آپ کے گھر کو منور کرتے ہوئے، آپ کے پڑوس کو منور کرتے ہوئے بالکل مدھم سا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی نور ہے، لہذا اس نور میں ایک ہی نور آپ مد نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، لیکن جیسے جیسے یہ نور ضعیف ہوتا جاتا ہے نا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورج سے نکلتے وقت جو وہ جگہ ہے، اس جگہ پر ایک خاص قسم کی شدت ہے، آگے بڑھا تو اس کے اندر تھوڑی سی کمی آئے، تو اب اس شدت و ضعف کی وجہ سے نور کے درجات مختلف ہوئے۔ دقت کیجیے گا، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے نور کے درجات مختلف ہوئے نا، ان درجات کی وجہ سے ایک طریقے کی کثرت آپ کے سامنے آتی ہے، کیونکہ جو شدید درجہ ہے وہ ایک ہے، اور پھر جو اس کے بعد اسے تھوڑا سا کم درجہ ہے وہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تو اب اس شدت اور ضعف کی وجہ سے جیسے شدت میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے، اس طریقے سے درجات مختلف بنتے جاتے ہیں۔ اب یہ جو درجات مختلف بنتے جاتے ہیں تو ان درجات کے اختلاف کی وجہ سے ایک طرح کی کثرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقتاً وحدت بھی ہے کہ ایک ہی نور ہے، اور حقیقتاً ان درجات کی وجہ سے کثرت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، ان درجات کے اختلاف کی وجہ سے کثرت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یا مثلا وہ مثال کہ جو استاد عبودیت کی مثال دی کہ ایک لائٹ آپ نے لگائی اپنے سامنے، خوب جیسے ہی لائٹ نکل رہی، فرض کریں کہ وہاں سے لائٹ سے جو نور کا درجہ ہے 100 درجہ ہے، اب جیسے ہی آپ نے ایک کاغذ یا ہلکی سی چیز اس کے سامنے لگائی تو اس کاغذ سے نور گزر تو رہا ہے، لیکن وہ جو 100 درجے کا نور تھا اس میں تھوڑی سی کمی آئی، مثلا فرض کریں اس کاغذ کی وجہ سے 90 درجے کا نور بنا، اس میں تھوڑی کمی آئی، پھر اس 90 درجے کے نور کے سامنے ایک کاغذ اور آپ نے رکھا، اب اس کاغذ سے کراس ہوتے ہوتے وہ نور مثلا 80 درجے کا بنا، ایسے آپ کاغذوں کو بڑھاتے جائیں اور اس طریقے سے نور کی شدت میں کمی آتی جائے یہاں تک کہ 0 تک پہنچ جائے۔ اب یہاں پر ایک اعتبار سے دیکھیں تو لائٹ سے ایک نور نکل رہا ہے، وہ جو 100 درجے والا ہے اور جو کمی کے لحاظ سے بالکل 1 درجے والا نور ہے، ان تمام مراحل کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا ایک ہی نور ہے، لگے گا نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ایک ہی نور ہے، لیکن ہر درجے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نور ہے۔
یعنی کثرت ہے، نہ ان کے نور مختلف ہے یعنی ایک طرح کی کثرت ہے، کیونکہ یہ 100 درجے کا، یہ 90 درجے کا، یہ 80 درجے کا، یہ 70 درجے کا، ایسے 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 ایسے۔ تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ وحدت بھی حقیقی ہے اور کثرت بھی حقیقی ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی درست مثال۔ اب آتے ہیں اس مثال پر تأمل کرتے ہیں کہ اس مثال کے اندر دیکھیں یہ جو 100 درجے کا نور شروع ہو رہا ہے اور 1 درجے تک پہنچتا ہے، یہاں پر فقط نور ہے، نور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو نور شدید ہے وہ شدت اسی نور کی ہے، ایسے نہیں ہے کہ نور شدید میں ایک چیز نور ہو اور پلس اس کے اندر شدید نامی کوئی اور چیز ہو، نہ، وہی نور ہے کہ جس نور کی شدت ہے۔ اچھا، آپ 90 درجے کے نور پر آئیں جو تھوڑا سا ضعیف ہے۔ اب جو ضعیف ہے 90 درجے والا نور، اب اس میں ایسے نہیں ہے کہ ایک نور ہے اور پلس اس کے ساتھ ضعف نامی کوئی اور چیز کا اضافہ ہوا ہے، نہ، وہی نور ہے اور اسی نور کا ضعف ہے جس کی وجہ سے کثرت ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مختلف درجات بنتے ہیں، ان مختلف درجات کے اندر آغا مابل اشتراک کیا ہے؟ کس چیز میں یہ نور کے سارے درجات شریک ہے؟ آپ کہیں گے نور ہونے میں۔ 100 درجے کے نور سے لے کر 1 درجے کے نور تک، یہ سارے کے سارے جتنے مراتب آپ بنا رہے ہیں، ان کے اندر مابل اشتراک کیا ہے؟ ان کے اندر مابل اشتراک وہی نور ہے، اسی نور ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ اگر مابل اختلاف کیا ہے؟ اگر مابل اختلاف بھی وہی نور ہے، یہاں پر شدت ہے، یہاں پر ضعف ہے، یہاں پر اور زیادہ ضعف ہے، وہ بھی نور ہی ہے۔ یعنی وہی نور ہے کہ جو مابل اشتراک اور مابل اختلاف ہے، یعنی جس چیز میں یہ درجات نور شریک ہیں وہ بھی نور ہے اور جس کی وجہ سے اختلاف ہے وہ بھی نور ہے۔ خوب، یہ ایک طرح کا مسئلہ اور ایک مثال جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کی۔ یا مثلا مسئلے کو تھوڑا سا اور زیادہ کھولنے کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس نور کی مثال کی طرف واپس پلٹ کر آؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے کے اندر مابل اشتراک اور مابل اختلاف ایک ہی چیز ہو، یعنی جس چیز میں شریک ہے اسی چیز میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ مثلا اعداد، آپ 1 سے لے کر اعداد جتنے بھی ہیں، یا مشہور قول کے مطابق 2 سے شروع کریں آپ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 عدد نہیں، یہ عدد ساز ہے، عدد 2 سے شروع ہوتا۔ اچھا، 2 سے شروع کریں آپ، 2 سے شروع کریں آپ، جتنے بھی اعداد بنائیں، 2 3 4 5 10 20 50 60 100، اس طریقے سے جتنے بھی آپ بنائیں، تو یہ جتنے بھی اعداد ہیں سارے کے سارے عدد ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ اچھا، سارے کے سارے عدد ہونے میں شریک ہے، اما یہ سارے کے سارے اسی عدد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مخالف بھی ہے، ایک دوسرے کے علاوہ بھی ہے۔ 2 3 کے علاوہ ہے، 3 4 کے علاوہ ہے، 4 5 کے علاوہ ہے۔ خوب ایسے ہے، 2 3 نہیں، 3 2 نہیں، لیکن دونوں کس چیز میں شریک ہے؟ عدد میں۔ اگر کس چیز میں ایک دوسرے سے مخالف ہے؟ عدد میں۔ پس مابل اشتراک عدد، مابل اختلاف عدد۔ یہ عدد کی مثال فقط اس نقطے کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مابل اشتراک اور مابل اختلاف ایک ہی چیز ہو۔ یا ایک تیسری مثال جو بعض حضرات دیتے ہیں وہ حرکت کی مثال ہے۔ فرض کریں کہ ایک حرکت 100 درجے کی ہے اور فرض کریں دوسری حرکت 50 درجے کی ہے، فرض کریں تیسری حرکت مثلا 10 درجے کی ہے۔ آپ کے سامنے 3 گاڑیاں چل رہی ہیں کہ اعلیٰ حرکت کے ان دقیق مباحث کو نہ لے کر آؤں، یہ ملموس جو حرکت مکانی ہے اس کی مثال دوں میں آپ کو۔ ایک گاڑی چل رہی ہے، کار چل رہی ہے 100 کی اسپیڈ سے، دوسری چل رہی ہے مثلا فرض کریں 50 کی اسپیڈ سے، تیسری چل رہی ہے مثلا فرض کریں 10 یا 20 کی اسپیڈ سے۔ اب یہ جو کار کی اسپیڈ ہے 100 درجہ، 50 درجہ، 10 درجہ، یہ تینوں اسپیڈیں، تینوں حرکتیں اصل حرکت ہونے میں شریک ہے۔ یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، 100 والی بھی حرکت ہے، 50 والی بھی حرکت ہے، 10 والی بھی حرکت ہے۔ تو یہاں پر یہ تینوں حرکتیں اصل حرکت میں شریک ہیں، اما ایک دوسرے کے سے مختلف بھی ہیں، ایک دوسرے سے متفاوت بھی ہیں۔ جی بالکل، ایک دوسرے سے متفاوت بھی ہیں، ایک دوسرے سے جدا بھی ہے،
خوب کس چیز میں ایک دوسرے سے جدا ہے؟ اسی حرکت میں. تو بس یہاں پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہی حرکت مابل اشتراک بھی ہے اور یہی حرکت مابل امتیاز بھی ہے، مابل اختلاف بھی ہے. اچھا، تو بس یہ ہو گیا کہ مابل اتحاد، مابل اتفاق اور مابل اختلاف ایک ہی چیز ہے. تو یہی تشکیک خاصی ہے. تشکیک خاصی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے لیکن صاحب مراتب ہے. آغا ایک ہی حقیقت ہے، مابل اشتراک ایک ہی ہے اور مابل اختلاف بھی وہی چیز ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو آپ کثرت درست کرتے ہیں نا، وہ کثرت دو طرح کی ہے. ایک تو کثرت ہے خود اس مرتبے کی وجہ سے کہ یہ 100 درجے کا، یہ 90 درجے کا، یہ 80 درجے کا، یہ 70 درجے کا. اس کثرت کو کہتے ہیں کثرت طولی، مراتب کی وجہ سے. مراتب کی وجہ سے کثرت آپ کے سامنے، ایک 100 درجہ، ایک 90 درجہ، ایک 80 درجہ. اچھا، ایک اور کثرت ہے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں کثرت عرضی. مثلا 100 درجے کا نور جس چیز کے سامنے پڑتا ہے اور 90 درجے کا نور جس دوسری چیز کے سامنے پڑتا ہے، 80 درجے کا نور کسی تیسری چیز کے سامنے پڑتا ہے، تو جس پر یہ نور پڑتا ہے اس کے اعتبار سے بھی تفاوت ہوگا. مثلا 100 درجے کا نور جس چیز پر پڑ رہا ہے اس شے کو آپ کے لیے روشن کر رہا ہے، 90 درجے کا نور جس چیز پر پڑ رہا ہے اس شے کو بھی آپ کے لیے روشن کر رہا ہے. تو اب یہاں پر کثرت اس شے کے اعتبار سے بھی ہے کہ جس شے پر یہ نور پڑ رہا ہے، کہ اس کثرت کو ہم کہتے ہیں کثرت عرضی. کہ یہاں پر مثال پر آپ توجہ کیجئے گا کہ وجود میں جو ہم ذکر کریں گے وہاں پر عیناً اس طریقے سے نہیں ہے کہ وجود کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور وجود اس پر پڑتا ہے، نہ اس اعتبار سے نہ. لیکن یہ اور بات ہے، وجود کا جیسے ایک درجہ ہوگا تو اس درجے سے ہم لوگ ایک حد کو انتزاع کریں گے جس کو ہم ماہیت کہتے ہیں. خوب ہر درجے سے ایک ماہیت کو آپ انتزاع کریں گے. یہ اس درجے کا نور ہے لہذا یہاں سے یہ ماہیت انتزاع کی، وہ اس درجے کا نور ہے وہاں سے ایک ماہیت انتزاع کی. تو اب ان ماہیات کے اعتبار سے بھی یہ مراتب ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں. اور یہ ماہیات کی وجہ سے جو کثرت ہمارے سامنے آئے گی، اس کثرت کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کثرت کو کہیں گے کثرت عرضی. یہ ہو جائے گی کثرت عرضی. اچھا، پس کثرت دو طرح کی ہے، ایک کثرت طولی ہے اور ایک کثرت عرضی ہے. کثرت طولی خود مراتب کے اعتبار سے اور کثرت عرضی کے ہر مرتبے سے جو آپ ماہیت انتزاع کرتے ہیں اس ماہیت کے اعتبار سے ہر مرتبہ دوسرے درجے کی ماہیت سے جدا ہے. یہ کثرت ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کثرت عرضی. اچھا، یہ نور کے اندر مثال کو جاری کرنے کے بعد مرحوم علامہ آتے ہیں اور اسی کو مثال کو ممثل پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو نور کی آپ کو ہم نے بات بتائی ہے، وجود بھی بالکل اسی طریقے سے. وجود بھی ایک حقیقت واحدہ ہے. جیسے ایک نور تابش کر رہا تھا، نکل رہا تھا 100 درجے سے لے کر 1 درجے تک، اسی طریقے سے وجود بھی اسی طریقے سے ایک ہی حقیقت ہے. ایک ہی حقیقت ہے جو عالی ترین مرتبے سے، کہ جو مرتبہ واجب الوجود ہے، وہاں سے جو چلتا ہے دانی ترین مرتبے تک کہ جو مادہ اور حیول اولا ہے وہاں تک ہے. یہ ایک ہی نور ہے جو تمام مراتب کے اندر سریان رکھتا ہے. ایک ہی نور ہے. البتہ کیونکہ یہ ایک نور صاحب مراتب ہے، ان صاحب مراتب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تشکیک بھی آ رہی ہے، کثرت بھی آ رہی ہے، کہ یہ تشکیک خاصی کا نظریہ ہے. کہ بہرحال علامہ کی عبارتوں کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور عبارتوں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی توضیحات دیتے جاتے ہیں. الفصل الخامس، فرماتے ہیں کہ 5ویں فصل، فی ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککہ. فرماتے ہیں کہ بتحقیق وجود ایک حقیقت واحدہ ہے جو مشککہ ہے، صاحب مراتب ہے. اچھا، اس کو مشککہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کو مشککہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو شک و تردید میں ڈالتی ہے. بھائی کیسے شک و تردید میں ڈالتی ہے؟ فرماتے ہیں شک و تردید میں اس طریقے سے ڈالتی ہے کہ آپ جب مختلف مراتب کو دیکھتے ہیں
تو گویا کہ آپ کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ شاید یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. درست ہے؟ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر وحدت پائی جاتی ہو اور ایک ہی چیز ہو. دوسرے لفظوں میں مختلف درجات کو دیکھتے ہیں وجود کے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وجود مشترک لفظی ہے، ہر مرتبے پر جو وجود ہے وہ علیحدہ ہے. لیکن دوسری طرف سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت ہے تو یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ نہ بابا مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی ہے. تو ان درجات کی وجہ سے آپ کے اندر شک و تردید کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شک میں ڈالتی ہے یہ حقیقت واحدہ، لہذا اس کو کہتے ہیں مشککہ. علامہ فرماتے ہیں اختلف القائلون باصالۃ الوجود، جو اصالت وجود کے قائل ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے. فذهب بعضهم، بعض قائلین اصالت الوجود اس نقطے کی طرف گئے ہیں کہ الی ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککہ، وجود ایک حقیقت واحدہ صاحب مراتب ہے، اس کے مختلف مراتب ہیں. وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْفَہلَوِيِّينَ مِنْ حُکَمَاءِ الْفُرْس، پہلوی وہی پہلوی کا مورب ہے. فرماتے کہ یہی قول منسوب ہے حکماء فرس میں سے پہلویوں کی طرف، جو پہلوی ایران کے قدیم حکماء ان کی طرف یہ قول منسوب ہے. فالوجود عندهم، فرماتے ہیں کہ وجود ان کے نزدیک لکونہ ظاہرا بذاتہ مظہرا لغیرہ من الماہیات کالنور الحسی، فرماتے ہیں کہ وجود ان لوگوں کے نزدیک نور حسی کی طرح، عبارت ایسے فالوجود عندهم کالنور الحسی، نور حسی کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لکونہ ظاہرا بذاتہ، اگر وجود بذات خود ظاہر ہے، بنفس خودش ظاہر ہے، مظہرا لغیرہ من الماہیات، اپنے علاوہ جو اور ماہیات ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے. دوسری ماہیات اس وجود کی برکت سے ظاہر ہوتی ہیں. یہ وجود ان لوگوں کے نزدیک نور کی مانند ہے. الذی هو ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، وہ نور کہ جو بذات خود ظاہر ہوتا ہے، نور اسے ہی کہتے ہیں نا جو خود ظاہر ہو اور مظہر ہو غیر کے لیے. حالا مظہر لغیرہ، وہ غیر کیا ہے؟ من الاجسام الکثیفۃ، من الاجسام الکثیفہ، وہ اجسام کثیفہ. البتہ کثیفہ سے مراد میلے کچیلے اجسام نہیں ہے، بلکہ اجسام کثیفہ سے مراد اجسام شفاف اجسام کے مقابلے میں. یہ ظاہر کرتا ہے للابصار، آنکھوں کے لیے. خوب. فکما ان النور الحسی نوع واحد، جس طریقے سے نور حسی ایک ہی نوع ہے، ایک ہی نوع سے مراد یعنی ایک ہی شے ہے. حقیقتہ انہ ظاہر بذاتہ، اس نور کی حقیقت یہ ہے کہ بذات خود ظاہر ہے اور مظہر لغیرہ، اور اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو یہ ظاہر کرتا ہے نور. وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَحَقِّقٌ فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْأَشِعَّةِ وَالْأَذِلَّةِ عَلَى كَثْرَتِهَا وَاخْتِلَافِهَا. فرماتے نور کا یہی معنی متحقق ہے اور پایا جاتا ہے اشعاء، شعاؤں کے تمام مراتب میں، اور اذلہ جہاں پر شعاع کے مختلف مراتب بنتے ہیں آگا وہاں پر مختلف سائے بھی بنتے ہیں. تو جو سائے اور شعاؤں کے تمام مراتب ہیں، ان تمام مراتب میں نور کا یہی معنی ہے. علا کثرتها و اختلافها، تمام مراتب اشعاء و اذلہ اپنی کثرت اور اختلاف کے باوجود اس اصل نوریت میں شریک ہے. فالنور شدید فی نوریتہ، آغا جو نور شدید ہے وہ اپنی نوریت میں شدت رکھتا ہے. کہ التی یشارک فیہا النور الضعیف، کہ جس نوریت میں یشارک فیہا، جس نوریت میں اس کے ساتھ مشارکت کرتا ہے، شریک ہوتا ہے، کیا؟ النور الضعیف، نور ضعیف. والنور الضعیف ضعیف فی نوریتہ، نور ضعیف اپنی نوریت میں ضعیف ہے. نہ ان کے نور ضعیف پلس کوئی اور چیز ہے، نہ وہی نور ضعیف ہے. کہ التی یشارک فیہا النور الشدید، کہ جس نوریت میں اس کے ساتھ نور شدید مشارکت رکھتا ہے. اچھا، پس فلیست شدت الشدید منہ جزءا مقوما للنوریہ حتی یخرج الضعیف منہ.
فرماتے ہیں کہ شدید کی جو شدت ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی نوریت کے لیے ایک جزء مقوم کی حیثیت رکھتا ہو. جزء مقوم یعنی یہ کہ نور ایک چیز ہے اور ایک اور جز بمعنی شدت ہو اس کے اندر. نہ نہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ ایک نور ہے اور ایک اور اس کا جز ہے. نہ، ایسے نہیں ہے. تعین کہ اگر ایسے ہوتا تو حتیٰ یخرج الضعیف منہ، تعین کہ ضعیف سے خارج ہو جائے، کہ ضعیف کے اندر وہ جز نہیں پایا جاتا. نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے. ولا ارضن خارجن عن الحقیقہ، اور نہ ہی وہ شدت جزء داخلی ہے نہ عرض خارجی ہے. ایک ایسی عرض نہیں ہے جو اس کی حقیقت سے خارج ہے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نہ، شدید نور میں فقط ایک چیز ہے، وہی نور ہے، اور اس کی شدت اسی نور کی ہے. وَلَيْسَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ قَادِحًا فِي نُورِيَّتِهِ، فرماتے ہیں کہ ضعیف کا جو ضعف ہے اس کی نوریت میں خدشہ پیدا نہیں کرتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. وَلَا أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ، اور نہیں ضعیف نور اور ظلمت سے مرکب ہے. نہ، لِكَوْنِهَا أَمْرًا عَدَمِيًّا، کیوں؟ اس لیے کہ ظلمت تو امر عدمی ہے، ہم بات صرف نور کی کر رہے ہیں. بل شدت الشدید فی اصل النوریہ وَقَذَا ضَعْفُ الضَّعِیف، بلکہ جو شدید کی شدت ہے وہ اصل نوریت میں ہے، اور اسی طریقے سے جو ضعیف کا ضعف ہے وہ بھی اصل نوریت میں ہے. پس خلاصہ کلام، فَلِلنُّورِ عَرْضٌ عَرِیضٌ، ایک میدان پہنا ہے، عرض عریض ہے، بہت بڑا میدان ہے. بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، اپنے مختلف مراتب کے اعتبار سے. حالانکہ وہ مختلف ہیں بشدت وضعف، شدت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہیں. وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ عَرْضٌ عَرِیضٌ بِاعْتِبَارِ الْقَوَالِبِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْأَجْسَامِ الْكَثِیفَةِ، اور پھر ہر مرتبے میں بھی آپ کو ایک پہن میدان ملتا ہے، ایک کھلا ہوا میدان ملتا ہے. کھلا ہوا میدان ملتا ہے یعنی ایک عرض عریض ہے، بہت بڑا میدان ہے. حتیٰ ایک مرتبے میں بھی کس اعتبار سے آگا؟ ان قوالب کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے کہ جن پر وہ نور پڑ رہا ہے. مثلا 90 درجے کے نور کے سامنے 50 چیزیں ہیں، تو اب ان 50 چیزوں کے اعتبار سے بھی اس کا عرض عریض ہے. کہ علامہ یہاں پر ان کثرتوں کو بھی درست کرنے کے لیے مثالوں کو یعنی باتوں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کثرت کی باتیں بھی آ جائیں. خوب، وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ عَرْضٌ عَرِیضٌ بِاعْتِبَارِ الْقَوَالِبِ کہ المختلفہ، وہ قوالب مختلفہ، من الاجسام الکثیفہ، جو اجسام کثیفہ ہے جن پر یہ نور پڑتا ہے. اگر وہ قالب مختلف ہوتے جائیں گے تو یہاں پر بھی نور کے مختلف درجات، مختلف آپ کو نمونے ملتے جائیں گے، ایسے تعبیر کروں. خود یہ اصل مثال ہو گئی نور کی. اب اس کو ممثل پر فٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کذالک الوجود حقیقت واحدۃ ذات مراتب مختلفۃ متمایزۃ بشدت والضعف والتقدم والتأخر وغیر ذالک. فرماتے ہیں کہ وجود بھی اسی طریقے سے ایک حقیقت واحدہ ہے کہ جو صاحب مراتب مختلفہ ہے، جس کے مراتب مختلفہ ہیں. حالانکہ وہ مراتب جو مختلف ہیں، متمایز ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں. جدا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ شدت و ضعف کے ذریعے سے، تقدم و تاخر کے ذریعے سے، وغیر ذالک یعنی اولیت و آخریت کے اعتبار سے، اولویت اور عدم اولویت کے اعتبار سے. نتیجتاً فَيَرْجِعُ مَا بِهِ الْامْتِيَازُ فِيهَا إِلَى مَا بِهِ الْاشْتِرَاكِ. تو یہاں پر جو ما بالامتیاز ہے اس حقیقت واحدہ میں اسی ما بالاشتراک کی طرف پلٹتا ہے. آغا ما بالامتیاز وہی وجود، آغا ما بالاشتراک وہی وجود. وما به الاختلاف الى ما به الاتحاد یعنی فیرجع ما بالاختلاف الى ما بالاتحاد. پس فلیست خصوصیت شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود. اب مراتب میں سے کسی بھی شے کے اندر جو اس کی خصوصیت ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک جزء مقوم ہو وجود کے لیے، یعنی جیسے عیسیٰ غوجی میں ہم کہتے ہیں نا ایک جزء داخلی، نہ ایسے نہیں ہے. کسی بھی مرتبے کے اندر وجود کے علاوہ کوئی اور جز نہیں ہے.
لبساطت ہی کما سیجی، انشاءاللہ ہم 7ویں فصل میں پڑھیں گے اسی مرحلے کی کہ وجود بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے۔ ولا امرن خارجن انہو، اور کسی بھی مرتبے کی جو خصوصیت ہے وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک امر خارجی ہو، نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن اصالت الوجود تبطل ما هو غیرہ کہ الخارج عنہ، اس لیے کہ اصالت وجود آگاہ ہر اس چیز کو باطل کر دیتی ہے جو وجود کے علاوہ ہے اور وجود سے خارج ہے۔ وجود کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو متن واقع کو تشکیل دیتی ہو، وجود کے علاوہ ہی چو پوچھ ہے۔ لہذا کوئی امر خارجی بھی نہیں ہے ہر مرتبے کے اندر جو اس مرتبے کو وجود کے علاوہ اس کے ساتھ ضمیمہ ہو کر اس کو دوسرے مراتب سے جدا کرتا ہو، نہ کوئی جزء داخلی ہے نہ کوئی امر خارجی ہے، بلکہ یہی وجود ہے۔ بل الخصوصیت فی کل مرتبۃ مقومۃ لنفس المرتبہ، فرماتے ہیں بلکہ ہر مرتبے کے اندر جو خصوصیت ہے وہ اسی مرتبے کے لیے مقوم ہے۔ اما مقوم نہ بمعنی جز فوراً کا، بمعنی ما لیس بخارج منہا، اس معنی میں مقوم کہ اسے خارج نہیں ہے، نہ ان کے مقوم اس معنی میں کہ اس کا جز ہو، نہ۔ وَلَهَا کثرت طولیہ، فرماتے ہیں اس حقیقت وجود کے لیے کثرت طولی ہے۔ کثرت طولی وہاں پر ہے جہاں پر مراتب کے اندر معمولاً علت و معلول کے رشتے کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر نیچے والا مرتبہ اوپر والے مرتبے کے ساتھ متقوم ہے، پھر وہ مرتبہ اس سے اوپر والے مرتبے کے ساتھ متقوم ہے، وہاں پر کثرت طولی ہے۔ یعنی اصل مراتب کے اعتبار سے کہ جب ان مراتب کے اندر آپ علیت اور معلولیت کو مد نظر رکھتے ہیں وہاں پر کثرت طولی ہے۔ بے اعتبار المراتب المختلفہ، مختلف مراتب کے اعتبار سے کہ الاخذۃ من اضعف المراتب، جو شروع ہوتے ہیں ضعیف ترین مرتبے سے۔ آپ فرض کریں وہ جو ایک سے شروع ہوتا ہے کہ ضعیف ترین مرتبہ وجود میں کون سا ہے؟ وَهِيَ الَّتِي لَا فِعْلِيَّةَ لَهَا إِلَّا عَدَمَ الْفِعْلِيَّةِ، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کی کوئی فعلیت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر عدم فعلیت ہے، کہ بقول استاد امینی نجات کے کہ عدم فعلیت کی جگہ پر اگر قوت فعلیت ہوتی تو تعبیر شاید اور زیادہ اچھی ہوتی۔ یعنی یہ جو ضعیف ترین مرتبہ ہے اس کے اندر کوئی فعلیت نہیں ہے، بس اس کے اندر قوت فعلیت ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہی المادۃ الاولی، فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہی مادہ اولا ہے، اولا ہے کہ گفتگو اس کے بارے میں کریں گے۔ الواقعہ فی افق العدم، جو بالکل عدم کی سرحد پر کھڑا ہے۔ ثم تتصاعد المراتب، اس کے بعد یہ مراتب صعود کرتے اوپر آتے، الی ان تنتہی الی المرتبۃ الواجبۃ لذاتہا، یہاں تک کہ اس مرتبے تک پہنچتے ہیں کہ جو مرتبہ واجب الوجود لذاتہ ہی ہے، کہ وہی التی لا حد لها الا عدم الحد، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ یہ تاکید ہے اس کی کہ اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، کہ یہ ہو گئی کیا؟ کثرت طولی مراتب کے اعتبار سے۔ وَلَهَا کثرت عرضیہ، اور اسی حقیقت وجود کے لیے ایک کثرت عرضی ہے، البتہ کثرت عرضی کیسے؟ بے اعتبار تخصصها بالماہیات المختلفہ کہ التی ہی مسار الکثرہ، یہ جو کثرت عرضی ہے یہ ان ماہیات کے تخصص کی وجہ سے ہے کہ ہر مرتبے میں جیسے اس وجود کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، پھر اس ماہیت کے اعتبار سے دوسرے مرحلے کی ماہیت سے متفاوت ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی اس کے اندر کثرت آتی ہے۔ بے اعتبار تخصصها بالماہیات، اس اعتبار سے کہ حقیقت وجود متخصص ہوتا ہے ماہیات کے ساتھ، کہ المختلفہ، جو ماہیات مختلفہ ہے، التی ہی مسار الکثرہ، کہ جو مسار کثرت ہے۔ کہ خوب اس کے بعد اب علامہ مشاہین کا نظریہ نقل کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ فتلخص عزیز مان، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حقیقت وجود ذات مراتب ہے۔ ذات مراتب ہے یعنی کیا؟ ایک ہی حقیقت ہے جو تمام مراتب میں سریان رکھتی ہے اور ہر مرتبے کے اعتبار سے ایک اس کی کثرت ہے،
اور پھر ہر مرتبے سے جو ہم ماہیت انتزاع کرتے ہیں اس ماہیت کے اعتبار سے بھی اس کے لیے کثرت ہے، کہ جو صرف مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت کہیں تو وہ کثرت طولی ہوگی، اور ہر مرتبے سے جو ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں پھر ان ماہیات کے اعتبار سے اس کے اندر جو کثرت پیدا ہوتی ہے اس کثرت کو ہم کثرت عرضی کہتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ مطالب نسبتاً آسان بھی ہے اور ایک اعتبار سے مشکل بھی ہے۔ آسان اس اعتبار سے ہے کہ اگر اس مسئلے کی صحیح تصویر ہم اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس نور کی مثال کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو پھر انشاءاللہ آسان ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔